بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات۔ آپ ضرور سماعت فرمائیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوہ شیر پر جلوہ افروز تھے اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، ٹوہ میں لگے ہوئے تھے کہ پہاڑ بول اٹھا، یا نبی اللہ، آپ مجھ پر سے اتر جائیے، مجھے خوف ہے کہ کہیں کفار آپ کو پکڑ لیں اور مجھے اس کے سبب اللہ تعالی عذاب کرے۔ اور کوہ سور، غار سور نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اوپر تشریف لائیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے، میرے پاس تشریف لے آئیے۔ اسی طرح ایک بیل کے بولنے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ ایک شخص ایک بیل کو ہانکتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ جب چلتے چلتے تھک گیا تو اس پر سوار ہو لیا اور اسے مارا، اس پر بیل بول پڑا، ہم سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم تو زراعت میں کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر کہنے لگے، سبحان اللہ، بیل بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور ابو بکر و عمر اس قصہ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بھیڑیے کی گفتگو کا واقعہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنی بکریوں میں تھا کہ ناگاہ ایک بھیڑیا نے بکری کو جا دبایا۔ وہ ابھی پوری طرح اس کے قابو میں نہ آئی تھی کہ مالک جا پہنچا اور اسے چھڑا لیا۔ بھیڑیا بول اٹھا، اب تو نے چھڑا لیا، مگر جس دن درندوں نے ہی کا تسلط ہوگا اس وقت اس کا کون حامی و مددگار ہوگا؟ اس دن ہمارے سوا کوئی اس کا چرواہا نہ ہوگا۔ لوگوں نے سن کر کہا، سبحان اللہ، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور ابو بکر و عمر اس قصہ کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں موجود نہ تھے۔ حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، اسی طرح ایک اور معجزہ ہے پہاڑوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا۔ مسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم مکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب ہم مکہ سے باہر ادھر ادھر پہاڑوں اور درختوں میں گئے تو جس درخت یا پہاڑ پر ہمارا گزر ہوتا تھا وہ پکارتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے محترم سامعین کرام، کھجور کے تنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے رونا، نیز صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر تیار ہونے سے پہلے مسجد کے ایک ستون سے جو کھجور کی لکڑی کا تھا تکیہ اور سہارا فرماتے، جب ممبر تیار ہو گیا اور اس پر آپ جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون بے قرار ہو کر مثل اونٹنی کے رونے لگا، حتیٰ کہ
اس کی آواز مسجد والوں نے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اسے گلے لگایا، اور وہ آپ کے گلے سے لگتے ہی بالکل چپ ہو گیا۔ ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ جمادات بھی علم اور حیات سے ہے۔ علامہ بغوی کہتے ہیں کہ مجاہد نے جو پتھر اوپر سے نیچے آتا ہے وہ اللہ تعالی کے ڈر سے نیچے آتا ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں، اور ہر آنے والی ویڈیو کو آپ ضرور سماعت فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔